باغ زہرا کی کلی زینب بنت علی، باغ زہرا کی کلی زینب بنت علی، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے، نام زینب ہے زہرا کی تصویر ہے۔ یہ جو لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، یہ میں بچوں کے لیے گزارش کر دوں، بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ، صاحب عقل، اس کا صحیح ترجمہ نہیں، ایسے میں اردو میں گنجائش ہی نہیں کہ عقیلہ کے معنی کو ہم اردو میں لے آ سکیں، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اس میں فاعل عربی میں، ایک ہوتا ہے صفت مشبہہ۔ عربی زبان کیونکہ وسیع ہے، اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہو جاتا ہے۔ مثلا علی اور علی، علی اور علی میں فرق ہے، مولا کا نام علی ہے، علی نہیں ہے، علی ہے اس میں فاعل عربی زبان میں، اور علی ہے صفت مشبہہ۔ اور ہمارے جیسے ناصر اور نصیر، ناصر ہے اس میں فاعل، نصیر ہے صفت مشبہہ۔ کیا فرق ہے؟ اس میں فاعل نام سے ظاہر ہے، علی بلند، ناصر مدد کرنے والا، جب تک وہ فاعل وہ کام کرتا رہے اس وقت تک وہ صفت اس سے متصل رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آپ نے اگر میری مدد کی، میں نے کہا کہ آپ ناصر ہیں، ناصر ہے کا مطلب یہ کہ آپ مدد کر رہے تھے، جب تک مدد کر رہے تھے اس وقت تک یہ صفت اس سے متصل رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ساکت ہے، خاموش، پتہ نہیں ہے، پھر ہے ناصر یا نہیں ہے پھر پتہ نہیں۔ تو اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل ہے ٹیمپرری، صفت مشبہہ ہے پرماننٹ۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار اپنی جانب سے میرے لیے سلطان اور ناصر نہیں نصیر بھیج دے، نصیر بھیج دے۔ یہ حضور نے دعا فرمائی تھی، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ، اپنی مِن لَّدُنْكَ، تو بھیج دے اپنی جانب سے ایک سلطان نصیر۔ تو جو اللہ کی جانب سے آیا تھا، سمجھ میں آیا علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا تھا اللہ نے؟ اور ہمارے لہذا تو بھیج دے، تو وہی جو عاقل، جو عالی اور علی میں فرق ہے، جو ناصر اور نصیر میں فرق ہے، وہی عاقل اور عقیل میں فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی کو عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا ہے، عقیلہ بنی ہاشم، یعنی جو عقل و شعور کی اس بلندی پر، اس معراج پر ہو کہ سرکمٹانسز کے بدل جانے سے، حالات کے بدل جانے سے جس کی عقل پر ذرہ برابر فرق نہ پڑ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بی بی کا خطبہ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ دیکھیں جو کام حضور نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، وہ یہی یزید کا دربار، یہی جاہلیت کا دربار ہے، وہ رسول کی نواسی نے دہرا دیا تھا۔ لیکن ایک لمحہ شاید آپ اس کیفیت کو شاید پوری طرح محسوس نہ کر پائیں، چونکہ میں یہاں سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا سمجھا دوں سے۔ لیکن ابھی آپ یہاں پر میں کوئی اچھی بات کہتا ہوں، آپ مجھے داد بھی دیتے ہیں، آپ درود بھی پڑھتے ہیں، آپ میری ہمت بھی بڑھا رہے ہیں، تو میرے لیے تقریر کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ غور فرمائیں، میرے لیے بہت آسان ہے سبحان اللہ کہ جو کوئی میں اچھی بات کہوں تو آپ مجھے فوراً اس کی میری حوصلہ افزائی فرمائیں، آپ تصور فرمائیے۔ پہلے میں رسالت سے مثال دیتا ہوں، پھر میں بیوی کی شان میں آ جاؤں۔ آپ تصور فرمائیے کوئی یہاں پر پتھر لے کے بیٹھا ہو، کوئی آوازیں کس رہا ہو، کوئی طنز کر رہا ہو، کوئی میرے باپ دادا پر کچھ کہہ رہا ہو، یہاں کہتا تھا سارے مناظر آ کہتا تھا، اور پھر مجھ سے کہا جائے یہاں تقریر کرو، تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، اس کی زبان گم ہو جائے گی، وہ کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ یہ تھی علی کی بیٹی ثانیہ کہ جب اس بیوی نے کلام کرنا شروع کیا، اگر لوگ اٹھ کے پوچھ رہے تھے کیا علی دوبارہ زندہ ہو رہا ہے؟